انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا، ان کی زندگی کو خطرہ ہوا، تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی. انہوں نے باقاعدہ نام لیے ہیں آرمی چیف کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا اور ڈی جی سی کا. کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں. آج بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کی مخالفت نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن ہم نے بوائیکاٹ کی طرف نہیں گئے، ایماس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، تھرو آؤٹ پروٹیسٹ اور دھرنے کی طرف نہیں گئے، پر پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھے. جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے، تو دیکھو یہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے. ایک سے زیادہ مرتبہ رانا ثناء اللہ نے اپنے کا کیا، اور رانا ثناء اللہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. الحمدللہ عوام نے تو اس کو مائنس کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. کراچی میں بھی درخواست دی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کا، پشاور میں بھی دی ہے، اسلام آباد میں بھی دی ہے. لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے، اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے، جو 3 نام انہوں نے دیے ہیں، بالکل یہ ضروری ہے. پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں. خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور جو بیسیکلی موسٹ پاورفل لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے. اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ 1 سے زیادہ مرتبہ اٹیک ہوا ہے. اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کی آڑ میں ان پہ ایک اٹیک کروایا گیا ہے. اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورفل آدمی آ کر کے کھلے عام پبلک ٹی وی پہ چلوائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، پھر وہ لوگ جس کی کسٹڈی جن کے پیش نظر ہے اور مور پاورفل لوگ ہیں، اس لیے خاندان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب انہوں نے بشرا بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح سابقہ فوجی افسران کے نام لیے اب وہ اپنے عہدوں پہ موجود نہیں ہیں، تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق، میر جعفر، آج اس طرح کی لینگویج ان کی بھی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ضمیروں سے بات نہیں کرنی. تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ بنانا؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بے ضمیروں کے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے ضمیر ہیں. نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے وہ اداروں سے بات نہیں کرنی. ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی. بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے، کیونکہ جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، تو وہ اس تناظر میں کہا. Just one question, he was first in line. جو اسٹیٹمنٹ آج آئی ہے، جو الزام انہوں نے عائد کیا ہے، اس کو پارٹی پالیسی میں کس طرح رکھا؟ دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی اسٹیٹمنٹ ہے. فیملی بھی اسٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے. ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے. اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائیڈ پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں، کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے. ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کے جواب میں ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے. جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھیں، تو ایسی اسٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جائیں گے. بیرسٹر گور صاحب، کیا اس بیان کو پی ٹی آئی کا اپنی پالیسی بیان سمجھا جائے یا پھر یہ بشرا بی بی کا ذاتی؟ دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا. اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے. ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہیں اس میں کچھ ملایا گیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی.
तो समझते हैं कि बनीगाला में उनकी जिंदगी को भी खतरा। देखिए, एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप ज़रूर ये समझे कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए। इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है। और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है, आप उनको ज़रा देख लीजिएगा। बीबी का तोशाखाना में नाम नहीं है, तोशाखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तोशाखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है। तोशाखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीजन के पास, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। ये तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है। इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है। इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालबा करते हैं जिससे दूसरों का कर रहे हैं। और साहब बता दें कि आज बुशरा बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ामत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मुफाहमत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं, देखिए, टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया और बरवोन की है। और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की ज़िम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की ज़िम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ भी यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे ख़तरनाक है। देखो, वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला। उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखें? आपने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि इलेक्शन दाखिले का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा उसका जिम्मेदार। बिल्कुल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त आर्मी चीफ बराह रास्त इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाजर में नहीं, देखो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी की हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में, हम इनसे अपील कर रहे हैं और इनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, खान साहब की ज़िम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांगते हैं सरकार, वही सरकार कह रही है, वही सरकार ने नहीं बोला कि किसी सरकार के बंदे ने। मैं समझता था कि इंटीरियर मिनिस्टर या एडवाइजर टू द इंटीरियर वो अगर आके उसकी तरदीद करता, वो उसे आइसोलेट कराता, उसके खिलाफ कुछ कहता, तो हम कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते। लेकिन सरकार वन पेज पे जा रही है और उस स्टेटमेंट को ओन कर रही है, तो फिर सरकार के अलावा हम कहाँ जाएं? किधर गया? ठीक नहीं करेंगे।